اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. وَأَتِمُّوا اور پورا کرو الحج حج والعمرۃ اور عمرہ للہ اللہ کے لیے. جب یہ سفر کرو تو اللہ کے لیے کرو. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ پس اگر تم گھیر لیے جاؤ، کسی مصیبت میں پھنس جاؤ، کسی بھی طرح سے آگے پہنچ نہ پاؤ، راستے میں رکاوٹ آ جائے، دشمن کی رکاوٹ ہو، موسم کا مسئلہ ہو، بیماری کا مسئلہ ہو، کوئی بھی وجہ بن جائے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ فما پس جو استیسر میسر ہو من الہدی قربانی میں سے، تو پھر اس کو قربان کر دو. جو بھی قربانی میسر ہے اس کو اللہ کے راستے میں قربان کر دو، ادھر ہی جہاں پہ روک دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی بار جب حج کے لیے جا رہے تھے تو مشرکین مکہ نے وہاں پہ روک لیا حدیبیہ کے مقام پہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ ہی قربانیاں کر دی. یہی وہ معروف واقعہ ہے نا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ یہاں پہ قربانیاں کر دیں تو صحابہ قربانیاں کر نہیں رہے تھے، تو آپ بڑے پریشان تھے کہ میں کیا کروں، میں اللہ کا حکم سنا رہا ہوں، صحابہ اس پہ آ ہی نہیں رہے. آپ کبھی اپنے خیمے میں جائیں باہر نکلیں، خیمے میں جائیں باہر نکلیں، عجیب کیفیت. اماں جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ بات کیا ہے، آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو وضاحت کی کہ یہ وجہ ہے، میں نے حکم سنایا لیکن صحابہ کر نہیں رہے. وہ اس وجہ سے نہیں کر رہے تھے کہ وہ جو جذبات لے کے آئے تھے مکہ جانے کے وہ پورے نہیں ہو رہے تھے، تو ان کو برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ ہم مکہ کیوں نہیں پہنچ رہے جبکہ اللہ کا حکم آیا ہے، تو ہم یہاں پہ کر کے کیسے قربانیاں تو ضائع ہو جائیں گی. یہ ایک خود سے نظریہ تھا، جذباتی معاملہ تھا. تو صحابہ کو ابھی یہ بات اپنے اندر جو ہے نا اپنے آپ کو اس کے لیے تیار نہیں کر پا رہے تھے. اماں جی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ آپ اپنی قربانی ذبح کریں تو صحابہ آپ کو دیکھ کے ذبح کر لیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی عمل کیا، اپنی قربانی ذبح کی، آپ کو دیکھتے ہی دیکھتے سارے صحابہ نے قربانیاں ذبح کر دی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ بیوی کا مشورہ جو ہے وہ کتنا اہم ہے. یہ بات بھی سمجھنی چاہیے، اس میں یہ اس بات کا جو ہے واضح ثبوت ہے کہ ہمیشہ اپنی نیند منوانی چاہیے، گھر والوں کو بھی اہمیت دینی چاہیے، مشورہ کرنا چاہیے، بعض دفعہ اچھا مشورہ مل جاتا ہے. وَلَا تُحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ اور نہ منڈواؤ اپنے سروں کو حتیٰ جب تک کہ یبلغ الہدیہ پہنچ نہ جائے قربانی محلہ اپنی جگہ. اس میں بعض لوگ اپنی جگہ سے مراد لیتے ہیں حرم، اور بعض لوگ اس سے مراد لیتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں قربان ہونا، کہ جب تک قربانی
ذبح نہ ہو جائے. قربانی کی اصل جگہ کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں قربان ہو جانا. تو جب تک ذبح نہ ہو جائے تب تک سر نہ منڈواؤ. ایک یہ مفہوم ہے. اور بعض لوگ اس سے یہ مراد لیتے ہیں کہ جب تک قربانی حرم تک نہ پہنچے. تو اب اگر راستے میں روک لیا گیا تو قربانی حرم تک تو نہیں پہنچے گی نا. تو لہٰذا ذبح کرنے والا جو موقف ہے وہ زیادہ مضبوط ہے. یہ تو استاد جی ایک عام حالت سی نا، دوسرا بھی ایک مستقل حالت نہیں ہوئی کسی نے راستے سے روک لیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے یہ واقعہ تو خاص ہے نا. نہیں کہ آپ پہنچے تو پہلے نہیں یہ امت کے لیے ہے. اس کے بعد بھی کبھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے. ایون کوئی موسم کی وجہ سے آپ نہیں پہنچ پاتے، کوئی راستے میں مسئلہ بن جاتا ہے. یہ بات میں پہلے واضح کر چکا ہوں. کسی بھی وجہ سے کوئی ٹیکنیکل فالٹ آ جاتا ہے، موسم کی خرابی آ جاتی ہے. دیکھیں نا، ابھی آپ یہاں سے چلے ہیں، اچانک مسئلہ بنتا ہے کہ آپ کے سفارتی تعلقات ہی خراب ہو جاتے ہیں، آپ کے ویزے ہی کینسل ہو جاتے ہیں. پھر کیا کریں گے؟ پھر خدا نخواستہ وہاں پہ کوئی وبا پھوٹ پڑتی ہے، آپ کو راستے میں روک لیا جاتا ہے کہ نہیں جی آگے نہیں جانا. تو پھر کیا کریں گے؟ وہاں پہ آپ اپنی قربانیاں ذبح کریں گے. ہاں، یہ دلیل قیامت تک کے لیے. فمن کان منکم مریضا، پس تم میں سے جو کوئی مریض ہو، بیمار ہو، او بہی اذن من راسہ، یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو جس کی وجہ سے اس کو وقت سے پہلے سر منڈوانا پڑے. کہ کوئی مسئلہ ایسا بن گیا ہے، سر میں کوئی ایسی بیماری آ گئی ہے جس وجہ سے اس کو سر کے بال قربانی سے پہلے منڈوانے پڑ رہے ہیں. تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ ففدیۃ من صیام، بس اس کے لیے فدیہ ہے من صیام، روزوں سے، اور صدقۃ، یا صدقہ کرے، اور نسک، یا قربانی کرے. اسے کیا کہتے ہیں؟ دم پڑنا. ٹھیک ہے. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تم حالت امن میں آ جاؤ، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ، پس جو کوئی فائدہ اٹھائے، تمتع کرے، بالعمرۃ، عمرہ کے ساتھ، الی الحج، حج کی طرف. یہ کیا ہے؟ حج تمتع. حج کی 3 قسمیں: حج مفرد، حج قران، اور حج تمتع. حج مفرد وہ ہے جس میں صرف حج ہوتا ہے. آپ 9 ذی الحج کو پہنچتے ہیں اور میدان عرفات سے اپنا حج شروع کرتے ہیں، بلکہ اس سے پہلے بہرحال عمرہ نہیں کرتے، جا کے ڈائریکٹ حج کے ارکان سے شروع کرتے ہیں اور حج مکمل کر کے واپس آ جاتے ہیں. یہ ہے حج مفرد جس میں عمرہ شامل نہیں ہوتا. اور حج قران وہ ہوتا ہے جس میں آپ پہلے جا کے عمرہ کا تو کر لیتے ہیں، لیکن عمرہ کرنے کے بعد احرام نہیں کھولتے. جب تک حج نہیں مکمل ہوتا آپ حالت احرام میں ہی رہتے ہیں. اس کو کہتے ہیں حج قران. اور حج تمتع یہ ہے کہ آپ جا کے عمرہ کر لیں، عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول لیں، جتنی احرام کی پابندیاں ہیں وہ ساری آپ پر ختم ہو جائیں گی. اس کے بعد حج کے ایام کا انتظار کریں اور پھر حج کریں. یہ ہے حج تمتع. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک حج کیا اور وہ حج قران تھا، جس میں آپ نے احرام نہیں کھولا، لیکن یہ فرمایا کہ اگر مجھے دوبارہ موقع ملا تو میں حج تمتع کروں گا. اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل قرار دیا. تو حج تمتع افضل ہے. تو جو کوئی عمرہ اور حج کر کے حج تمتع کرے، فما استیسر من الہدی، پس جو قربانی میسر ہو اسے ذبح کرے. فمن لم یجد، پس جس کو نہ ملے، فصیام ثلاثۃ ایام، پس 3 دن کے روزے، فی الحج، حج کے دنوں میں، وسبعۃ، اور 7 اذا رجعتم، جب تم واپس آ جاؤ. 3 روزے ادھر ہی حج کے دنوں میں ہی رکھنے ہیں اور 7 روزے واپس اپنے گھر آ کے رکھنے ہیں. تو یہ قضا ہے کس چیز کی؟ قربانی کی. حج تمتع میں جس کو قربانی نہ ملے. کیونکہ حج قران میں اور حج تمتع میں ایک فرق یہ بھی ہے
کہ حج کران میں آپ کو قربانی اپنے گھر سے ساتھ لے کے جانی ہوتی ہے. جس میں آپ نے احرام نہیں کھولنا اس کے لیے قربانی اپنے گھر سے ساتھ لے کے جانی ہوتی ہے. اور حج تمتع میں آپ وہاں سے جا کے قربانی خرید سکتے ہیں. تو ایک شخص یہاں سے چلا گیا، عمرہ کیا، اس کے بعد احرام کھول دیا، پھر حج کے دن آئے دوبارہ احرام باندھا اور قربانی اس کو وہاں پہ میسر نہیں ہوئی، نہیں مل پائی، تو اب کیا کرے؟ لہذا اس کا حل یہ ہے کہ وہ 3 روزے وہاں پہ رکھے اور 7 روزے واپس گھر آ کے رکھے. تو اللہ تعالیٰ تل کا عشرۃ کاملہ، یہ 10 مکمل ہو گئے. ذالک لمن لم یکن یہ حکم لمن اس کے لیے ہے، لم یکن اہلہ جس کے اہل و عیال نہ ہوں، حاضر المسجد الحرام مسجد حرام کے رہنے والے. جو وہاں کے مقامی ہیں، یہ حج تمتع کا حکم ان کے لیے نہیں ہے. ان کے لیے تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے، وہ جب چاہے وہ عمرہ کر لیں، جب چاہے حج کر لیں. تو یہ حج اور عمرے کا الگ الگ جو سہولت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے دی ہے؟ جو دور سے آ رہے ہیں. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، شدید العقاب، سخت عذاب دینے والا ہے. سوال ہے، پوری آیت میں اللہ تعالیٰ نے حج کے احکامات بیان کیے ہیں، کوئی گناہ کی تو بات نہیں ہوئی، تو آخر میں آ کے سخت وعید کیوں ہے؟ اللہ نے سب سے پہلے بات شروع کہاں سے کی ہے؟ یہ سارے عبادات کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے. اور اگر اس میں کوئی ذرہ سی بھی ملاوٹ آ گئی تو اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مرے نہیں ہوتے، انہوں نے متعلق مختلف قسم کے مفید کارن